فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، بنیادی نکات جو اسکول میں دینی تعلیم سے متعلق ہے وہ تقریباً 13 باتوں پر مشتمل ہے. پہلی چیز دینی اور اسلامی اسکول قائم کرنے کی اہمیت. اس سلسلے میں 2-3 باتیں ہیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج کل کفر اور شرک جتنا عام ہوتے جا رہا ہے، عام لوگوں کو چاہیے کہ ہر مہینے میں 2-3 مرتبہ اپنے ایمان کی بھی تجدید کرنا چاہیے، اپنی گھر والی سے دوبارہ نکاح بھی کر لینا چاہیے. علامہ شامی لکھتے ہیں وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يُجَدِّدَ الْجَاهِلُ إِيمَانَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَيُجَدِّدَ نِكَاحَ امْرَأَتِهِ عِنْدَ شَاهِدَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. عام آدمی کی زبان سے اتنا کفر اور شرک نکل جاتا ہے کہ اسے مہینے میں 2 مرتبہ نکاح اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ کرتے رہنا چاہیے. اسکولوں سے شرک آ رہا ہے. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جڑ سوکھ گئی ہے، ڈالیوں کو پانی دیا جا رہا ہے. کفر اور شرک کے مسائل چل رہے ہیں اور دنیا کی ترقی کی باتیں کی جا رہی ہیں. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھٹکل کے آخری سفر میں فرمایا تھا ہندوستان کے موجودہ حالات میں سب سے مشکل مسئلہ اس وقت 3 طلاق کا، شاہ بانو کیس کا، مسلم پرسنل لا کا نہیں ہے. سب سے مشکل مسئلہ مسلمان نوجوانوں کے ارتداد کا مسئلہ ہے، اور وہ ارتداد آ رہا ہے اسکولوں کے ذریعے سے. تو اسلامک اسکول قائم کرنا اس واسطے بہت ضروری ہے. نکات میں سے دوسرا ہے اسلامی اسکول میں دینی تعلیم قائم کرنے کی اہمیت. تیسرا ہے کوئی اسکول چاہے وہ مسلمان قائم کرے، اسلامی اسکول کے نام پہ قائم کرے، مسلم اسکول قائم کرے، کو ایجوکیشن والا اسکول اسلامک اسکول نہیں کہلا سکتا. چاہے وہ کتنا بھی بڑا شیخ الحدیث کو سرپرستی میں رکھ کر کام کرے، کو ایجوکیشن والا اسکول اسلامک اسکول ہرگز نہیں کہلا سکتا ہے. تیسری چیز ہے دینی تعلیم کسے کہتے ہیں. دینی تعلیم کا ادھورا تصور جو ہمارے ذہنوں میں پایا جاتا ہے. دینی تعلیم کو قابو میں کرنے کے لیے معیاری اساتذہ کی ضرورت پڑتی ہے. سستے میں کام چلانے سے معیاری کام نہیں ہوتا ہے. جو 6ویں چیز ہے نصاب میں بنیادی باتیں کیا ہونا چاہیے. بنیادی نصاب جس سے ایک مسلم اسکول میں پڑھنے والے بچے میں اور غیر مسلم اسکول میں پڑھنے والے بچے میں فرق محسوس ہو جائے. 7ویں بات ہے الحاد اور شرک کا مقابلہ. یہ بنیادی بات ہے. مسلم اسکول میں پڑھنے کے بعد بھی شرک سے نفرت پیدا نہیں ہوئی، توحید کی عظمت نہیں آئی، تو پھر وہ مسلم مینجمنٹ بہت افسوس کرنے کے قابل ہے. 8ویں بات ہے مغربی افکار، اس کی تہذیب، اس کے کلچر کے نقصانات سے اپنے بچوں کو واقف کرانا ضروری ہے. نظریاتی جنگ کے اصول، یہ بہت اہم آئیڈیالوجیکل وار جسے کہتے ہیں کہ سوچ اور فکر کے لحاظ سے اس وقت مسلمان کو جو کافر اور مشرک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے طریقے کیا ہیں، وہ بھی دینی تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے. اور ہندوستان کی تاریخ مٹانے کی جو کوششیں کی گئی ہیں، نصاب میں ہندوستان کے مسلم حکمرانوں کی تاریخ جو مٹائی گئی ہے، وہ ذمہ داری ہے دینیات کے شعبے سے مسلم حکمرانوں کی تاریخ کو دہرانا اور یاد کروانا. برادران وطن، ہم جس ملک میں رہتے ہیں غیر مسلم بھائیوں سے واسطہ پڑتے رہتا ہے. حدود کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، کہاں تک ہم ان سے تعلق رکھ سکتے ہیں. بیزارگی اتنی کہ ہم انہیں بیماری پر بھی پوچھتے نہیں، مرنے پر بھی پوچھتے نہیں. محبت اتنی ہے کہ بیٹیاں جا کے گود میں بیٹھ جاتی ہوں. یہ سب بے اعتدالی والی حرکتیں ہیں. اسلامی ماحول فراہم کرنا یہ بہت بنیادی نقطہ ہے. عام طور سے در و دیوار سے بھی اسلام جھلکتا ہے. بازار میں بکنے والے کپڑوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی عورتیں کتنی باحیا ہیں. یہ بازار بتا دیتے ہیں. ماحول سے آدمی بہت متاثر ہوتا ہے. آپ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا ماحول دیکھے ہیں، وہاں پر گانے، میوزک، تصویریں نہیں ہوتی ہیں
تو آدمی 15 دن رہ کر سمجھتا ہے میں بھی ولی بن گیا ہوں، ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسکول کو ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہیے، ذریعہ نجات بنانا چاہیے۔ اس کے لیے مینجمنٹ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ اس میں پہلا عنوان جو اسلامک اسکول قائم کرنے کی جو اہمیت ہے، اس موضوع کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ اب دیکھیں پبس قائم ہو رہے ہیں، دکانوں پہ شراب عام طور سے بکی جا رہی ہے، فارم ہاؤس ہیں اور مخلوط تعلیم گاہیں، تفریح گاہیں، فحش تصویریں، آزادی نسوان، مسلم عبادت گاہوں میں بھی غیر مسلموں کی دھڑلے سے آ جانا، ویڈیو بنا لینا، مسلمانوں کے نکاحوں کی تقریبات بھی نان مسلم کی طرح ادا کیے جانا، اب یہ اتنا کلچر عام ہوتے جا رہا ہے، اس سب کو غیر مسلم ہونا، ہندوانہ کلچر ہونا، یہ سب سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے فرمایا تھا کہ ارتداد اسکولوں کے راستے سے آ رہا ہے، ایسے کتنے ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھے ہیں، برقعے والی عورتیں، مسلمان عورتیں، ہر دن ہر ضلع سے، ہر گاؤں بستی سے بھی ایسی خبریں آتی ہیں کہ مسلمان عورتیں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، اور اسلامک اسکول میں یہ ذہن سازی کی ضرورت ہے۔ سب کچھ قربان ہو سکتا ہے لیکن دین اور ایمان قربان نہیں ہو سکتا ہے۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، آپ علیہ السلام نے فرمایا جلا دیے جاؤ، کاٹ دیے جاؤ، پھر بھی ایمان نہ چھوڑو۔ وہ 98% اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی وہ ذہن سازی ضروری ہے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر مسجد بنانے کو ثواب جاریہ سمجھتے ہو تو میں اس زمانے میں کہتا ہوں اسکول بنانے کو بھی ثواب جاریہ سمجھو، مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا اگر صحیح اسکول قائم کر کے مر گئے۔ اور تیسری چیز ہے ذہن سازی کا بہت بڑا میدان ہے اسکول قائم کرنا، بچوں کی بہت بہترین ذہن سازی ہوتی ہے۔ ہمارا ایک دوسرا اہم مسئلہ ہے اسکول چلانے والوں کا باہمی آپس میں اعتماد۔ ایک اسکول والا دوسرے اسکول والے کی ٹانگ کھینچتے رہے گا، اس کے ایجوکیشن پر انگلیاں اٹھاتے رہے گا، اس کے سسٹم پر انگلیاں اٹھاتے رہے گا، تو ایک دوسرے مثبت اور تعمیری کام میں محنت لگانے کے بجائے ایک دوسرے کی تخریب اور بگاڑنے میں محنت لگائیں گے۔ تو مسلم اسکول کی ذمہ داری بھی ہے کہ باہمی ایک دوسرے پر اعتماد رہنا۔ لاکھ روپے کھا رہا ہے، 50,000 کا کام تو کر رہا ہے، 100 کا 100 تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ بندہ اللہ کا پورا نہیں بنتا ہے تو مینجمنٹ کا پورا کہاں سے بن جائے گا؟ تو ہمیں یہ امید ہی نہیں ہونا چاہیے کہ 100% ہمیں کام کرنے والے ملیں تو ہی ہم ان کو سلام کریں گے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اور ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے اعتماد قائم ہونے کے لیے ایجوکیشن مضبوط ہونا ضروری ہے۔ صرف اسلامک اسکول مسلم اسکول کے نام سے قائم کر لیے، فیسز بھی بھاری ہو رہے ہیں لیکن وہاں پر جیسی امید بچوں کو چھوڑنے کے بعد ماں باپ کو ہونی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے، تو پھر اعتماد کہاں سے قائم رہے گا؟ اعتماد قائم کرنے کے اسباب بھی اپنانا ضروری ہے۔ اسکول کھولنے کے بعد ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ آج تک بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اسکول قائم کرنے کے بعد گھاٹا ہوا، نقصان ہوا، اس واسطے بند کر دیا۔ 100 میں سے 2 لوگوں کو ایسا ہوا ہوگا، ورنہ تو ماشاءاللہ سب لوگ فائدے میں ہی رہے ہیں۔ اس واسطے ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ بہت سے بینکوں کا روزانہ دیوالیہ نکلتا ہے، پھر نئے بینک قائم ہوتے ہیں۔ بہت سی کمپنیاں لوٹتی رہتی ہیں، مسلمان سلیپنگ پارٹنر کے نام سے لوٹتا بھی رہتا ہے، پھر نئی کمپنی کا انتظار بھی کرتے رہتا ہے۔ اس واسطے ہمت نہیں ہارنا چاہیے کہ ہم اگر اسکول کھولیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اس زمانے میں مسلمانوں کو اسلامک اسکول ضروری ہے یا شادی خانے ضروری ہیں، فنکشن ہال ضروری ہیں؟ امت کو کیا ضروری ہے؟ اتنے مالدار وہ ہیں جو فنکشن ہالوں پر، وینچروں پر اور اپنی آؤٹنگ اور ڈیٹنگ پہ خرچ کرتے ہیں۔ قوم کی نسل کی خاطر خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا انفرادی زندگی تو حیوان بھی جیتا ہے، اجتماعی زندگی کی فکر یہ انسان کی شان ہوتی ہے۔ اجتماعی زندگی کی فکر ہونا چاہیے۔ اس میں آخری بات یہ ہے اسلامک اسکول یا مسلم اسکول، جس اسکول میں بچوں کو ڈانس کرایا جاتا ہو اور اسے فنون لطیفہ کا نام دیا جائے۔ مسلمانوں کا اسکول ہے، بچوں کو نقاب پہننے پر پابندی ہے۔ مسلمانوں کا اسکول ہے، یونیفارم بالکل نیم برہنہ اور بے حیائی پر مشتمل ہے، بیلٹ باندھا جائے، ٹائٹ کپڑے پہنائے جائیں، ان کی پنڈلیاں دکھتی ہوں، گلا دکھتا ہو، آستینیں آدھی اور چھوٹی ہوں، مسجد وہاں پر مصلی کا انتظام نہ ہو جہاں پر مسلمان بچے نماز پڑھ سکیں، مینجمنٹ کی طرف سے اس کا انتظام نہ ہو، ہر پروگرام میں باقاعدہ میوزک کا انتظام کیا جاتا ہو،
بلکہ کوئی دینی فریضہ ادا کرنے کے لیے داڑھی رکھ لے تو ٹیچر اسے تانا دے دے، برقع نقاب پہن کے آ جائے مسلمان ٹیچر تانا دے دے، مشرکانہ ترانوں کے ساتھ کوئی مسلمان اسکول اسلامک اسکول نہیں کہلا سکتا، مسلم اسکول ہے، اسلامک اسکول نہیں کہلا سکتا۔ اس واسطے اسکول قائم کرنے کے ساتھ ساتھ دینی اور شرعی تقاضوں کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات ہے کہ اسکول قائم کرنے کا مقصد ہمیں متعین کرنا چاہیے۔ غیر مسلم بھی اسکول قائم کر رہے ہیں اور مسلمان بھی اسکول قائم کر رہے ہیں۔ یہ اسکولوں کے ذریعے سے ذہن سازی کہ جتنے آج سرکاری شعبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا دیکھ لیں کہ وہ سب کہاں سے، ہم بولتے ہیں کہ بھئی سب وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب اسی قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں دیکھو رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ یہ سارا ذہن کہاں سے بنا ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اسلامک اسکول قائم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بھی غیر مسلموں کی طرح ایک کمائی کا ذریعہ یا بچوں کی تعلیم کے ذریعے سے اپنے گزارے کا ذریعہ، ہمارے اور ان کے اسکول قائم کرنے کے مقصد میں واضح اور بنیادی فرق ہونا چاہیے۔ ہم اپنی قوم اور نسل کی ذہنی اور دینی تربیت کی خاطر قائم کر رہے ہیں اور وہ اپنی کمائی کی خاطر قائم کر رہے ہیں، ورنہ تو پھر ان کے اور ہمارے اسکول قائم کرنے میں کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ دوسری بات ہمیں یہ بھی متعین کرنا ہوگا علم کا مقصد کیا ہے، کہ ہم جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ بنیادی مقصد اگر ہمارا یہ ہوگا کہ ہم بچوں کو پڑھانے کے بعد انہیں جاب دلائی جائے، نوکری دلائی جائے، تو پھر ایسے اسکولوں سے نوکر ہی پیدا ہوں گے، اونر پیدا نہیں ہوں گے۔ انہیں ہر بار ٹیچر یہی بولتے رہے گا پڑھو گے تو نوکری آئے گی، پڑھو گے تو نوکری آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی، تو نوکر ہی پیدا ہوں گے، اونر کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ مقصد متعین کرنا چاہیے۔ محترم عبدالحمید بن بادیس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا مقولہ ہے اطلب العلم للعلم لا للوظیفہ، علم کو علم کی خاطر سیکھو، علم کو پیسے کی خاطر مت سیکھو۔ اور ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ انسان کی دینی تعلیم کا بنیادی، دینی تربیت کا بنیادی مقصد ہے اس کا مستقبل۔ مستقبل یہ ہے کہ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد کیسے کمانا، کیسے کھانا، یہ متعین ہونا، یا جینے کی زندگی سے فارغ ہونے کے بعد مرنے کے بعد کی زندگی میں کیسے رہنا، سب سے اصل فیوچر وہ ہے۔ وہ ذہن اسلامک اسکولوں میں ہونا چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچ لے کہ وہ آگے کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ تعلیم کا ایک بنیادی مقصد بھی ہے تربیت۔ تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے اینٹ سے اینٹ کو جوڑنا، لوہے کو لوہے سے جوڑنا، سافٹ ویئر کو سافٹ ویئر سے جوڑنا۔ تعلیم کا بنیادی مقصد ہے بندے کو خدا سے جوڑنا، بندے کو خدا سے جوڑنا۔ حضرت غلام صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ علم وہ ہے جو علیم تک پہنچا دے، علم وہ ہے جو علیم تک پہنچا دے، جو علم کے رہنمایت جہلس، جس علم سے اللہ کے راستے کا پتہ نہ چلے وہ جہالت ہے، لوگ اسے علم کا نام دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی عظمت بٹھائیں، بینکنگ سسٹم کی عظمت بٹھائیں، امریکہ اور UK کی عظمت بٹھائیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر مسجد کی عظمت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے خدا سے جوڑنے والی فکر پیدا کرنا ضروری ہے۔ کمانے کے بعد خرچ کرنے کا بھی سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ خرچ کر 2 پیسے آئے عیاش بن گئے، سالگرہ پہ خرچہ، برسی پہ خرچہ، فضول خرچیاں، دھوم دھام سے عقیقہ، شراب کی محفلیں، نظر و نیاز پر خرچہ، عقیقے میں 40,000، شادی میں 15 لاکھ، فرنیچر کے لیے 3 لاکھ، قیمتی گاڑیاں، یہ سب خرچہ کرتے رہیں گے، قرض دار کا قرض واپس نہیں کریں گے، تو پھر سیکھا ہی نہیں ہے، کمانا نہیں سیکھا اور خرچ کرنا بھی نہیں سیکھا۔ لون کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ مصیبتوں پر بابا کے پاس جانا آیا، مسجد میں سجدہ کرنا نہیں آیا۔ بڑھاپے میں پلاٹ خرید کے اپنے آئے ہوئی پنشن کے رقم سے سود پہ زندگی گزارنا آیا، مرنے سے پہلے بھی کسی مکتب کی ذمہ داری سنبھالنا نہیں آیا۔ بندہ بن کر جینا اصل ہے، وہ تعلیم و تربیت کا بنیادی معیار ہونا چاہیے۔ تعلیم میں، تربیت میں ایک بنیادی چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ معاشرتی زندگی کو حسین بنانا، بیوی شوہر کے ساتھ اچھی رہے، اور شوہر بیوی کے ساتھ، بہو ساس کے ساتھ، داماد خسر کے ساتھ، والدین اولاد کے ساتھ ایک دوسرے کا دل جیتنا سیکھنا۔ پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، IPS آفیسر بھی ہے، لیکن حال یہ کہ خود ایک جیل خانہ بنا ہوا ہے۔ قانون دان ہے لیکن جیل خانہ بنا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ہیں، خود پیشنٹ اور مریض بنے ہوئے ہیں۔ تو معاشرتی زندگی کو بھی حسین بنانا ضروری ہے،
اور وہ KG سے لے کر PG تک کہیں بھی سکھایا نہیں جاتا. انسانوں کو پڑھایا جاتا ہے لیکن انسان کو انسان کا بچہ بننا سکھایا نہیں جاتا KG سے PG تک. دینی تعلیم کا یہ بھی ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے. مسلم اسکول میں یہ بھی سکھانا ضروری ہے کہ دین بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. لوگوں نے یہ سمجھا دین پر چلنا بہت مشکل ہے. دین پر چلنا جو مشکل سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے. ایک بہت بدصورت حبشی، کالا کلوٹا، موٹے ہونٹ والا، پہلی مرتبہ آئینہ دیکھا تو بہت غلیظ صورت نظر آئی تو غصے سے آئینہ توڑ دیا. اتنا غلیظ ہوتا ہے آئینہ. آئینہ غلیظ نہیں تھا، چہرہ غلیظ تھا. آئینہ خراب نہیں تھا، چہرہ خراب تھا. پہلی مرتبہ دیکھا تھا اس واسطے آئینہ خراب دکھا. تو اس واسطے اپنے آپ کے اندر کی کمیاں دیکھنا اور تربیت میں آنا ضروری ہے. ایجوکیشن موجودہ جو چل رہا ہے نصاب کے لحاظ سے، حال یہ ہے لڑکوں اور لڑکیوں کو اتنی ذہن سازی کی جاتی ہے جس سے لڑکے اور لڑکیاں، لڑکا کنر بننے کے شوق میں ہے، لڑکی مرد بننے کے شوق میں ہے. نہ وہ مرد بن سکی نہ عورت رہ سکی، جس کی وجہ سے گھر میں معاشرتی زندگی کے بعد جھگڑے ہی جھگڑے چلتے رہتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں دینی تعلیم کے مقاصد میں 98% رسومات جو مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں وہ تعلیم یافتہ طبقے میں پائے جاتے ہیں. 98%. اکا دکا ہوگا کوئی دیندار بھی ہے اور رسومات میں مبتلا بھی ہے. ان رسومات سے چھٹکارا پانا بھی دینی تعلیم کا مقصد ہے. رسومات کی سب سے بڑا نقصان جو ہوا، پہلے زمانے میں انگریز آنے سے پہلے مسلمان جب اس ملک میں تھے، ستی کی رسم، جہیز کی رسم، ان رسومات کے بوجھ سے غیر مسلم عورتیں بیزار ہو کر اسلام قبول کر لیتی تھیں. لیکن اب حال یہ ہے مسلمانوں میں اتنے رسومات پائے گئے ہیں کہ مسلمانوں کا غریب طبقہ اب مرتد ہو کر غیروں کے ساتھ بھاگ رہا ہے. یہ رسومات کا جو نقصان ہے اسے مسلم اسکول میں پڑھ کر بھی نہیں سمجھا کہ میں کما کر کتنا سماج پر بوجھ بن رہا ہوں. تربیت کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان خود کی قدر کرنا سیکھے. تھوڑا سا ٹینشن آیا، ایگزام میں فیل ہوا، شراب پکڑ لیا. زندگی میں فیل ہوا، خودکشی کر لیا. اور اگر کہیں جھگڑا ہو گیا، کسی کا مرڈر کر دیا. یعنی انسان کو خود کی قدر پیدا نہیں ہوئی ہے. وہ ایک ایگزام میں پاس ہونے کو، ایک لڑکی کو پالینے کو زندگی کا مقصد بنا کر جی رہا ہے. تو خود کی قدر پیدا ہونا بھی مقصود ہے. سیاسی رہنما بھی اسی فیلڈ سے آتے ہیں. MLA ہو، کارپوریٹر ہو، فلاں ہو، سب اسکول کالج کے عام طور سے تھوڑا بہت تو پڑھ ہی لیتے ہیں. نہیں بھی پڑھے تو ڈگری تو پیسے سے حاصل کر ہی لیتے ہیں. وہ بھی ذہن سازی ضروری ہے. عام طور سے لوگوں میں یہ بھی ایک ذہن ہے کہ جو مدارس چلتے ہیں ان مدرسوں میں انگریزی اور تیلگو اور میتھس وغیرہ ہونا ضروری ہے. تو 2% بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں بہت اچھی فکر ہے کہ ان میں تیلگو انگریزی ہونا چاہیے. اسکولوں میں 98% بچے پڑھتے ہیں، ان کو کلمہ بھی پڑھانا ضروری نہیں ہے. ادھر تو حافظ صاحب کو، عالم صاحب کو، مفتی صاحب کو ڈگری دلانے کی فکر ہے، ادھر 98% بچوں کو کلمہ بھی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. فکر کس کی زیادہ کرنی چاہیے؟ اور ہم حال دیکھیں مسلمان اسکول کے علاوہ بلکہ بعض مسلم اسکولوں میں بھی مشرکانہ ترانے، وندے ماترم پڑھایا جائے، گیتا کی تعلیم پڑھائی جائے، نیشنل بک قرار دیا جائے، ہندوانہ رسومات کو انڈین کلچر کے نام سے لاگو کر دیا جائے تو ہم اسے تسلیم کر لیں. یوگا کرایا جائے، سوریہ نمسکار کرایا جائے، بھارت ماتا کی مورتی بنائی جائے، گائے کو مقدس جانور بنا کر پیش کیا جائے، ہندو دھرم کی نسبت سے سنسکرت زبان کو مسلط کیا جائے، اسکولوں میں دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں رکھی جائیں اور مسلمان طلباء وہاں پر پوجا کرتے رہیں، تعلیمی اداروں میں درگا پوجا کا تہوار منایا جائے. ایسے کئی مشرکانہ اعمال ہیں جہاں پر مسلمان بچہ جانے کے بعد مسلمان باقی نہیں رہ سکتا. تو ہم جو نصاب اپنے یہاں بنائیں گے اس میں بنیاد یہی رہے گی کہ غیر مسلم اور عیسائی مسنریز اسکولوں میں ہونے والے پروگرام، نصاب، سلیبس کی وجہ سے جو شرک اور الحاد آ رہا ہے اس کی تلافی اور دفاع ہمارے اسکولوں کے ذریعے سے ہو. یہ اعلیٰ معیار سوچ کر بنایا جائے گا. ورنہ مسلمان برقع پہننے والی عورتیں بھی راکھی باندھ رہی ہیں، وہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں. دیوالی منانا، لباس اور پوشاک کے لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے غلام بن جانا. اب آپ دیکھیں دینی تعلیم اور عصری تعلیم
یہ دونوں پہلے ایک ہی جگہ دی جاتی تھیں، دینی تعلیم اور عصری تعلیم۔ انگریز مسلط ہونے سے پہلے دین اور دنیا کی تعلیم کا کوئی فرق نہیں تھا۔ یہ بہت غلط بات ہے جو ہم علماء پر منسوب کیا جاتا ہے کہ علماء نے دین کی تعلیم الگ کر دیا، دنیا کی تعلیم الگ کر دیا۔ ہم نے کبھی نہیں کیا۔ جن لوگوں نے کیا وہ مجرم ہیں اور الزام ہم پہ لگایا، ورنہ تو آپ دیکھیں سب سے بڑے فلسفی جو گزرے ہیں امام فارابی مسلمان ہیں، وہ مسجد میں ہی پڑھ کر فلسفی بنے ہیں۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے حساب اور ریاضی دان ابو الکامل اور ابراہیم، جغرافیہ کے سب سے بڑے امام المسعودی، مورخ الطبری، سب سے بڑے توپ بنانے والے الکندی، دوربین بنانے والے ابن سینا اور ابو القاسم بن فرناس، یہ دنیا کو حیرت میں ڈال دیا اینک کا شیشہ بنا کر اور بے نظیر گھڑی بنا کر، ہوا میں اڑنے والی مشین بنا کر۔ یہ سب وہ سائنسدان ہیں جو مسجدوں میں پڑھ کر سائنسدان بنے ہیں، مسجدوں میں پڑھ کر اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ تو دین اور دنیا کی تعلیم کا فرق ایک تو علماء نے نہیں کیا، اور یہ دونوں تعلیمیں حاصل کرنے والے مسجدوں میں ہی پڑھا کرتے تھے، ایک ہی جگہ پر پڑھا کرتے تھے۔ انگریز آنے کے بعد یہاں کا ایجوکیشن سسٹم الگ رہا، انگریز آنے سے پہلے الگ رہا۔ اس واسطے اس فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جس اسکول میں پڑھے ہیں، اسی اسکول میں تاج محل بنانے والا مستری بھی پڑھا ہے، اسی اسکول میں اس کا انجینئر بھی پڑھا ہے۔ ایک وہ ہیں جو صاحب نسبت مجدد الفسانی، اور وہ کہ آرکیٹیکچر ہے جو بے نظیر محل قائم کر دیتا ہے۔ تو یہ دونوں الگ چیزیں نہیں ہیں۔ تیسرا جو موضوع ہے، کو سسٹم کے ساتھ مسلم اسلامک اسکول نہیں کہلا سکتا۔ اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ حیا ختم ہو جاتی ہے۔ کسی نے اچھی بات کہی، دھیرے دھیرے آپ میرے دل کے مہماں ہو گئے، دھیرے دھیرے آپ میرے دل کے مہماں ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے۔ یہی حال ہو رہا ہے کو سسٹم کی وجہ سے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی کعبۃ اللہ میں حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس مقدس جگہ میں بھی نگاہیں محفوظ نہیں رہتی ہیں، تو ہم اپنی اسکول اور کالج میں لڑکا لڑکی کو بازو بٹھا کر کہیں گے کہ اپنی نیت صاف رکھو۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، جو کعبے میں اپنی نیت کو محفوظ نہیں رکھ سکا، وہ کالج میں بول رہا ہے کہ اپنی نیت اور نگاہ محفوظ رکھو۔ تعلیم کے لیے بھی بڑی نقصان کی بات ہے۔ کو سسٹم کی وجہ سے جو بے حیائی آتی ہے، ایک مسلمان کا جملہ ہے، بدکاری کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بھوک کی طرح ہے۔ بھوک لگی، کھانا کھا لیے، بدکاری کی خواہش پیدا ہو گئی، آدمی فارغ ہو گیا۔ ہم سمجھیں شریعت کے راز کو۔ نماز میں جب مسلمان کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بازو اگر اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی ماں بھی اگر کھڑی ہو جاتی ہے ایک امام کی اقتداء میں، اور امام دونوں کی نیت کیا ہے محاذات مراد کا مسئلہ، کہ لڑکے کے بازو، شوہر کے بازو بیوی کھڑی ہو کر جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھتی ہے، شوہر کی نماز نہیں ہوگی۔ خشوع خضوع توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ بیوی بازو کھڑے گی، ماں بازو کھڑے گی تو بھی توجہ نہیں رہتی، شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ عام لڑکی کو بازو بٹھا کر، ٹائٹ کپڑے پہنا کر، بے حیائی اور فحاشی والا لباس پہنا کر، پھر ہم متوجہ ہو کر پڑھو، پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھو۔ نوجوانوں سے کہیں گے، اس واسطے ایک مسلمان نوجوان بھی IPS آفیسر، IAS آفیسر اپنے اسکول اور کالج سے بن نہیں پاتا کہ اس کا قبلہ ٹیچر کی طرف نہیں، وہ اپنا قبلہ بدل چکا ہے۔ تو یہ جو چیلنجز ہم قبول نہیں کر سکتے، وہ اپنی اولاد پر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ جو آزمائش ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ بہت نامناسب بات ہوگی کہ عیسائی لوگ تو اپنے گرلس اسکول قائم کریں، گرلس کالج قائم کریں، 80% مسلمان بچیاں وہاں پر پڑھیں، غیر مسلم وہاں پر اپنے گرلس اسکول قائم کریں، اور مسلمان یہ بہانہ کرے کہ نہیں ہو سکتا ہے گرلس اسکول، الگ الگ سسٹم بنانا۔ اور دوسری بات ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بہت آسانی کے ساتھ علماء نے ترتیب بنائی ہے کہ طاقت ہے تو 2 الگ الگ بلڈنگیں بناؤ، ایک بوائز کے لیے، ایک گرلس کے لیے۔ اگر طاقت نہیں ہے، ایک ہی بلڈنگ میں الگ الگ فلور بناؤ، جہاں پر ایک فلور میں لڑکے پڑھیں، دوسرے فلور میں لڑکیاں پڑھیں، راستے الگ ہوں، واش روم الگ ہوں، جتنا محتاط کر سکتے ہیں اتنا محتاط کریں۔ وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو تیسرا طریقہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ہی ہال اور کلاس میں بیچ میں فلائی ووڈ کا ایک دیوار بنا دو، ٹیمپروری اور عارضی،
جس کے ذریعے سے دونوں کی آپس میں نظر نہ ٹکرائیں اور دونوں ٹیچر کی طرف متوجہ رہیں، حتی الامکان یہ قائم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب مال خرچ کرنا ہی ہے اور مسلمان اسلامک نام سے کر رہا ہے تو اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے، اور جب تک یہ قائم نہیں ہو سکتا کوشش ہو کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو اسلامی ہدایات علماء کے ذریعے سے دی جاتی رہیں، ایسا لباس نہ پہنے جس سے آدمی کی نیت بگڑ جائے۔ قرآن مجید تو ازواج مطہرات سے یہ کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، زیادہ اپنی آواز کو نرم نہ کرو، اس سے آدمی کی نیت بگڑ جاتی ہے۔ نصاب کے لحاظ سے بنیادی جو چیز ہوتی ہے، ایک بات یہ ہے کہ معیاری استاذ کے ذریعے سے ہی معیاری شعبہ چلتا ہے۔ تو اگر ماہر ڈاکٹر ہوگا علاج اچھا ہوگا، ماہر انجینئر ہوگا بلڈنگ اچھی بنے گی، ماہر طباخ ہوگا کھانا اچھا بنے گا، اور ماہر استاذ ہوگا تو قوم اچھی بنے گی۔ اس واسطے ماہر فن کو لینا چاہیے۔ نصاب میں بنیادی باتیں کیا ہیں؟ نصاب میں 12 بنیادی باتیں ہیں۔ قرآن مجید، ناظرہ اور چند سورتوں کا حفظ کرانا، دوسری چیز ہے توحید کی تعلیم، تیسری چیز ہے روزمرہ کی دعائیں، اور چوتھی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پانچویں چیز ہے صحابہ اکرام کی زندگی، اور چھٹویں چیز ہے اسلامی تاریخ، ساتویں چیز ہے ہندوستان کا مسلم دور حکومت، مسلمان حکمرانوں پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے کارنامے ہیں، اور آٹھویں چیز ہے اسلام پر بیجا اعتراضات، اور نویں چیز ہے اخلاقیات کی تعلیم، 10ویں چیز ہے سائنس کے غلط تصورات کو ختم کرنا، 11ویں چیز ہے برادران وطن سے تعلقات کے حدود، اور 12ویں چیز ہے اسلامی ماحول قائم کرنا۔ یہ 12 چیزیں نصاب میں شامل ہوتی ہیں۔ 2-3 کی وضاحت کر کے میں ختم کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز ناظرہ قرآن، اس میں ایک ہم سے غلطی یہ ہو جاتی ہے، اسکول والے ڈبل ذمہ داری لینے لگے ہیں کہ ہم بچے کو انگریزی بھی پڑھائیں گے، حافظ بھی بنائیں گے۔ ہم ابھی زندہ ہیں، مدرسے والوں کو جینے دیجئے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، انہیں کرنے دیجئے، وہ حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے۔ آپ حافظ بنانے کا رسک مت لیں، اس سے بچوں کا نقصان ہوتا ہے، اور اگر کرنا ہی ہے تو پھر وہ الگ شعبہ ایسا بنا دیں کہ مکمل وہ با اختیار رہے۔ بعض مرتبہ مجبور ہو جاتے ہیں انتظامی لحاظ سے، جس سے روزانہ جیسے سلیبس چلتا ہے وہ بھی چل رہا ہے، پیچھے کا بھولتے ہوئے آ رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے حفظ پلس، حافظ بننے کے بعد ہم لیں گے، ان بندوں سے درخواست ہے کہ تربیت کی طرف توجہ دی جائے۔ پہلے ہی آتے ہیں 2%، ان 2% کو بھی ادھر بلا لیا، آنے کے بعد نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ کرتا پیجامہ ہے، نہ اسلامی ذہن ہے، سگریٹ شروع ہو گیا، گٹکا تمباکو شروع ہو گیا۔ غنیمت تھا ادھر ہی رہتا، دیندار بنے رہتا، ادھر آنے کے بعد ملحد بن گیا۔ اس واسطے تربیت کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اور ایک سلیبس میں بنیادی بات ہے کہ توحید والا درس، یہ بنیادی اہم ہے۔ وطن محبوب بن سکتا ہے، معبود نہیں بن سکتا۔ ماں سے محبت ہے، ماں کی پوجا نہیں کی جا سکتی۔ کعبۃ اللہ کا طواف ہے، کعبے کی پوجا نہیں کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ کی پوجا نہیں کی جا سکتی ہے۔ محبوب اور معبود کا فرق دکھانا ضروری ہے۔ موجودہ نصاب میں ہونے والے شرکیہ چیزوں کا متبادل طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اس کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ لارڈ میکالے کے نصاب کو پڑھ کر آدمی ملحد ہو رہا ہے، NEP پڑھنے کے بعد مسلمان کیسے باقی رہے گا؟ نیو ایجوکیشن پالیسی کے بعد آدمی مسلمان کیسے باقی رہے گا؟ تو دینی تعلیم میں اللہ کے نبی نے جو فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس میں کون سا فریضہ مراد ہے؟ کہ آدمی ارکان اسلام میں سے ہر اس رکن کو جان لینا۔ ہندوستان کے حکمرانوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، معاشرتی زندگی، آپ علیہ السلام کا کافروں کے ساتھ سلوک، آپ علیہ السلام کی سیاسی حکمتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج، 11 نکاح کرنے کی حکمتیں، آپ علیہ السلام کے معجزات، آپ علیہ السلام کے نکاح پر اعتراضات، یہ سب دینی تعلیم کا حصہ ہیں۔ خلافت عثمانیہ، خلافت مملوکیہ، مغلیہ سلطنت، یہ سب دینی تعلیم کے تاریخی واقعات ہیں۔ بابری مسجد کا تاریخی پس منظر، محمد بن قاسم قاتل تھے یا مسیحا تھے، محمود غزنوی کی حیثیت کیا ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی مذہبی رواداری، اکبر کے دین الہی کی حقیقت، یہ سب دینی تعلیم کا حصہ شمار ہوتی ہیں۔ اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات مسلمانوں کے اسکول اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن جہاد کا مطلب نہیں معلوم، اسلام تلوار سے کیسے پھیل سکتا ہے،
اسلام کے جنگی قوانین کیا ہیں، اسلام دہشت گرد ہو سکتا ہے کیا، اسلام کے جزیے کا نظام، اسلام میں غلامی کا دور کیوں رہا، ہندوستان میں اسلام آیا کیسے، کافر کو کافر کہنا توہین ہے کیا، شدت پسندی کس مذہب میں پائی جاتی ہے، اسلامی سزاؤں کی حکمت، گوشت خوری کی حکمتیں کیا ہیں، کم عمری میں نکاح کرنے میں کیا مسلمان زیادہ پائے جاتے ہیں، تعدد ازدواج کا مسئلہ، طلاق کا دیگر مذاہب سے تقابل، میراث کا دیگر مذاہب سے تقابل، خواتین کے حقوق میں اسلام آگے ہے کہ دوسرا مذہب آگے ہے، یہ سب دینی تعلیم کا حصہ ہوتے ہیں۔ اخلاقیات مستقل دینی تعلیم کا حصہ ہیں۔ مسلم سائنسدانوں کے کارناموں کے ساتھ مغربی فکر کو بنیادی طور پہ ختم کرنا، کہ پورے سائنس کا مقصد یہ بن گیا کہ بندے کو اللہ سے نڈر بنا دیا جائے، اللہ کا منکر بنا دیا جائے۔ نکاح کا سسٹم ختم کر دیا، مرد کو مرد رہنے نہیں دیا، عورت کو عورت رہنے نہیں دیا، مرد کا عورت سے عورت، مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے نکاح کو عام کر دیا، شراب کا عادی بنا دیا، سود کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی ہے۔ سودی نظام کے نقصان کیا ہیں؟ لڑکا اور لڑکی بالغ ہونے کے بعد لیو ان ریلیشن شپ میں سالوں زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن شادی کے بعد میاں بیوی بن کے اگر ایک دوسرے کی ناراضگی ہو جائے تو پھر زندگی نہیں گزار سکتے۔ شادی کے بعد بھی وہ دوسرے کی بیوی بن سکتی ہے، بلکہ بین الاقوامی بیوی بن سکتی ہے۔ یہ جو بے حیائی پائی جاتی ہے، اس بے حیائی کے مفاسد کو سمجھانا یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ افراد سازی کا فن بنیادی بات ہوتی ہے، اور ان میں سے فکری لحاظ سے اسلامی ماحول پیدا کرنا اسکولوں میں، اس پر بات ختم ہو جائے گی۔ اسلامی ماحول پیدا کرنے میں پہلی چیز ہے کہ دینیات پر مقالجات لکھائے جائیں، مضمون نگاری، آرٹیکلز لکھائے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر، آپ کے پیغام مساوات پر، ٹیپو سلطان پر، اورنگزیب پر، گاندھی جی کی تعلیمات پر، امبیڈکر کی تعلیمات پر، مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں پر، سیرت صحابہ و سیرت اولیاء پر، مسلم سائنسدانوں کے کارناموں پر یہ بچوں سے مقالے لکھائے جانا، یہ بھی دینی تعلیم کا حصہ ہے۔ نمبر 2، ترانے کو بنیاد بنانا، پریئر۔ اسکول کی شروعات شرکیہ کلمات سے نہ ہو، وندے ماترم سے نہ ہو، شرکیہ الفاظ سے نہ ہو، ترانے میں قرآن کی آیت اور حدیث کا ترجمہ، انسانی حقوق، اخلاقی تربیت، سالانہ جلسوں میں دینیات کا مظاہرہ، اتوار کے دن دینی پروگرام اپنے اسکول میں ٹیوشن سینٹر قائم کرنا۔ ایسے ٹیچرز جو سائنس میں، میتھس میں اور دوسرے سبجیکٹ میں ماہر کہلاتے ہیں، ان کو ایک مسلمان بنا کر پیش کرنا، ورنہ حافظ صاحب کرتا پیجامہ پہن کے صوفی بنے ہوئے ہیں اور ادھر اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے، تو پھر اس سے دینی تعلیم کی عظمت پیدا نہیں ہوگی۔ اور در و دیوار پر بھی مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے لکھنا، اگر تصویر لگائی جاتی ہو تو مسلمان سائنسدانوں کے در و دیوار پر کچھ اسلامی ہدایات لکھنا، لباس اسلامی رہنے کی کوشش ہو، حتی الامکان باحیا ہو، یعنی پورا برقع پہنانے کی ہم بات نہیں کرتے ہیں، کم از کم اتنا تو ہو کہ حیا پر مشتمل ہو، سیرت پر مقالے لکھانا۔ اسلامی مسلمانوں کے اسکولوں میں بیت بازی کا نظام، اس سے اردو مضبوط ہوتی ہے۔ ہندوستان کا مسلمان اردو سیکھے بغیر سچا مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ حافظ قرآن بن جائے پھر بھی اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اس کی گارنٹی نہیں ہے، چونکہ ہندوستانیوں کا دین عربی میں محفوظ نہیں، اردو میں محفوظ ہے، انگریزی میں محفوظ نہیں ہے، تو اردو زبان کی اہمیت پیدا کرنا ضروری ہے۔ اسلامک مسلمانوں کے اسکول میں نماز ادا کرنے کی جگہ ہونا چاہیے، اور انتظامیہ بھی نماز کی پابندی کرے، ٹیچر جہاں تک ہو سکے شریعت کا پابند ہونے کی کوشش کرے، اسکولوں کے پروگراموں میں ناچ گانا میوزک جہاں تک ہو سکے کم کیا جائے، حجاب ڈے بنانے کی کوشش کی جائے، یہ ماحول بنانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ آخری درخواست ہے، ہر مسلم اسکول جس طرح اپنا فیملی ڈاکٹر رکھتا ہے ایک انسان، ویسا ہر مسلم اسکول اپنا مسلم اسکول کا مفتی صاحب رکھنے کی کوشش کرے۔ ان کے مشوروں سے ہم اپنے اسلامک اسکول کے نظام کو، دینیات کے نظام کو کامیاب اور جامع بنا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔